دنیا میں کوئی رسول نہیں آیا، نہ کوئی بشر آیا ہے اور نہ ہی کوئی نبی آیا ہے۔ نبی بھی، رسول بھی، بشر بھی ہمیشہ سے اس قرآن کے اندر ہیں۔ اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے، غور کریں اس کے اوپر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما اور نہیں، ارسلنا بھیجا ہم نے، اللہ نے، من رسول کوئی رسول، الا مگر، بلسان ساتھ زبان، قومی ہی اس قوم کی، یعنی جس قوم میں بھی اللہ نے رسول بھیجا اسی قوم کی زبان میں بھیجا۔ لیبین لہم، ساتھ وہ وضاحت کرے، لہم ان کے لیے۔ اب غور کیجیے گا، دیکھیے، غور کے لیے اللہ نے عقل دیا ہے، دل، عقل دل، کیونکہ اللہ پاک کہتے ہیں کہ دل سے غور نہیں کیا جاتا، لوگ دل سے غور نہیں کرتے، دل سے غور کریں، بیچ میں سے ساری باتیں نکال دے، کون کیا کہہ رہا ہے اس کو بھی نکال دے، میں کون ہوں یہ بھی نکال دے، آیت پہ غور کریں۔ آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اور نہیں بھیجا ہم نے، اللہ نے، کوئی رسول مگر اس قوم کی زبان میں، کہ ساتھ وہ یبین لہم، کہ وضاحت کرے آیات کی ان کے لیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ساری دنیا، ابھی اس وقت ہم زندہ ہیں نا، ہم اس وقت یہ آیت لے لیتے ہیں، ساری دنیا میں اس وقت اب کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں؟ غور کریں اس بات پہ، میں خود سے نہیں کہہ رہا، غور کریں، کیونکہ اللہ نے ایک زبان کا کہا ہے، رسول ایک رسول کا کہا ہے، ایک زبان کا کہا ہے، اس قوم کی زبان میں اللہ پاک بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دنیا میں جتنی قومیں ہیں، اس آیت کے مطابق اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ بھئی دنیا میں اللہ کوئی رسول بھیج رہا ہے، تو دنیا میں جتنی قومیں ہیں، قومیں کون ہیں جن کی الگ الگ زبانیں ہیں؟ چلے ملک لے لیں، پاکستان کی زبان اردو ہے تو وہ اردو زبان والے، حالانکہ وہاں پشتو بھی ہے، کتنی زبانیں ہیں، تو جتنی زبانیں ہیں اتنی قومیں ہیں، اس آیت کے مطابق جتنی زبانیں ہیں اتنی قومیں ہیں، تو اتنے ہی رسول ہونے چاہیے۔ اب یہ نہیں کہ عربی کا رسول جو ہے وہ پشتو میں جو ہے سمجھا رہا ہے، یا پشتو کا رسول جو ہے وہ عربی میں سمجھا رہا ہے، کیسا ہو سکتا ہے؟ غور کریں نا، میں خود سے نہیں کہہ رہا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کے دل و دماغ پر انسان، دنیا کا کوئی انسان چھا گیا ہے کہ وہ ہے بھائی، وہ سب ہے، وہ رسول ہے، وہ نبی ہے، وہ بشر ہے۔ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ آیت صرف قرآن کے رسولوں کے لیے اور نبیوں کے لیے ہے۔ قرآن کے اندر جو رسول ہیں، قرآن کے اندر جو رسول ہیں، جتنے رسول آئے ہیں قرآن کے اندر، یہ ان کے لیے ہے کہ وہ رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بھی بھیجے تو اس قوم کی زبان میں بھیجے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تو ان کی قوم کی زبان میں بھیجا، یوسف علیہ السلام کو بھیجا تو ان کی قوم کی زبان میں بھیجا، سب کی زبانیں الگ الگ تھیں، سب کی زبانیں الگ الگ تھیں۔ یہ رسول جتنے بھی آئے ہیں نا، یہ رسول سارے کے سارے قرآن کی آیات کے اندر ہیں۔ اگر باہر یقین کرتے ہیں کہ باہر کوئی رسول آیا ہے، ہم انسانوں میں کوئی رسول ہے، کوئی بشر ہے اور کوئی جو ہے، تو بھائی پھر جو ہے نا، یہاں آپ کو ہر زبان میں ایک رسول کو تلاش کرنا پڑے گا، ہر زبان میں۔ انگریزی کا رسول تلاش کریں، رشین کا رسول تلاش کریں، پشتو کا رسول تلاش کریں، ہندی کا کریں، اردو کا کریں۔ اب اردو کا رسول عربیوں کو کیسے؟ عربی تو پھر اس کی قوم نہ ہوئے، عربی تو پھر اس کی قوم نہ ہوئے۔ اگر ایک رسول اللہ نے، ایک ہی رسول ہر زمانے میں، اور ایک ہی، یہ رسول بشری ہے نا، ایک ہی رسول اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہی رسول اگر زمانے میں بھیجتا ہے تو پھر ایک زبان تو نہیں ہوتی، زمانے میں کتنی زبانیں ہوتی ہیں، تو ہر زبان کا رسول دوسرے رسول کی زبان کو سمجھے گا پھر۔ تو بھائی غور کریں آیات کے اوپر، باہر کوئی نہیں ہے، باہر کوئی نہیں ہے، سب کچھ قرآن کے اندر ہے، ساری کامیابیاں، سارا کچھ قرآن کے اندر ہے، اس بشر کے لیے جو قرآن کے اندر جو بشر ہے نا، اس بشر جیسا بننا ہے۔ اس دنیا کے بشر کو، دنیا کے ہر بشر کو قرآن کے بشر جیسا بننا ہے، قرآن کے رسول جیسا بننا ہے، قرآن کے نبی جیسا بننا ہے۔ وہ نہیں ہیں ہم نے بننا ہے۔
اتحیات میں ہم کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ ایھا النبی. یہ نبی کون ہے؟ یہ نبی جو ہر وقت قرآن کے اندر موجود نبی ہے، جو آگے سے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ہو. ہاں، سلامتی ہو ایھا النبی ہو. ہم اس نبی کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ سلامتی ہو آپ پر. نبی کو ہم مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ہو، اے نبی سلامتی ہو آپ پر. آگے سے نبی کیا کہہ رہا ہے؟ یہ قرآن کا نبی ہے، باہر کوئی نبی نہیں. قرآن کا نبی آگے سے کیا کہہ رہا ہے؟ السلام علینا. السلام علینا. علینا کون ہے؟ وہ دنیا کے کوئی انسان نہیں ہے جیندے، وہ زندہ انسان نہیں ہے، کوئی دنیا کے اندر نہیں ہے. وہ ہیں جو قرآن کے اندر کامیاب ہو گئے. وہ خود کو کہہ رہا ہے، اور وہ نبی جو ہے، وہ جو کامیاب نبی اور رسول قرآن کے اندر جو کامیاب ہو کر چلے گئے دنیا سے، ان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ السلام علینا، اور سلامتی ہو ہم پر. وہ جو قرآن کے اندر ہیں. پھر آگے ہم کو بھی نہیں بھولا، ہم بشر جو دنیا میں بشر ہے اس کو بھی نہیں بھولا. وہ نبی وہ کیا کہتے ہیں؟ السلام علینا وعلی. اب ہم آ گئے وعلی عباد اللہ الصالحین. غور کریں بھائی، وعلی عباد اللہ الصالحین کیا کہا؟ اب ہمیں کہہ رہا ہے. ہم نے کہا نبی کو کہ سلامتی ہو آپ پر اللہ کی اور برکتیں ہوں اللہ کی. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب نبی آگے سے کہہ رہا ہے کہ السلام علینا، سلامتی ہو ہمارے اوپر ہمارے میرے نہیں کہا ہمارے میں وہ ہیں جو قرآن کے اندر ان کے ساتھ ہیں. نبی کے ساتھ جو رسول ہیں قرآن کے اندر، ان کے بارے میں کہا کہ سلامتی ہو ہمارے اوپر. اور پھر اس کو بھی نہیں بھولا جو دنیا کے اندر جو قرآن پڑھتا ہے بشر، اس کو بھی نہیں بھولا. اس کو بھی کہا کہ السلام علینا وعلی، اور اوپر وعلی عباد اللہ الصالحین، اوپر ان بندوں کے، عباد اللہ ان بندوں کے جو اعمال کو صحیح کر رہے ہیں. عباد اللہ الصالحین جو اصلاح کرنے میں اپنی لگے ہوئے ہیں، جو آیات کے ذریعے سے اپنی اصلاح کرنے میں لگے ہوئے ہیں. وعلی عباد اللہ الصالحین. یہ میں کہہ رہا ہوں یار، یہ اتحیات میں آپ روز پڑھتے ہیں تو غور کریں گے تو تدبر اور غور کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصل میں انسان کے لیے اللہ نے دین آسان اس سوچ کی وجہ سے کیا ہے. جو سوچے گا، غور کرے گا، تدبر کرے گا، وہ حق تک پہنچے گا. حق کو اس تک پہنچا دیا جائے گا، یا وہ حق تک پہنچا دیا جائے گا، یا حق کو اس تک پہنچا دیا جائے گا. کوئی انسان بیچ میں نہیں ہے. یہ ڈائریکٹ معاملہ ہے میرے اللہ کا اپنے بندے کے ساتھ، اپنے بشر کے ساتھ، اپنے رسول کے ساتھ، اپنے نبی کے ساتھ. وہ نبی اور وہ رسول جو قرآن میں ہیں